بے نظیر کو تو میں ان کی اپنی ایبلٹیز کی وجہ سے پسند کرتا تھا, ناٹ کہ ٹھیک ہے وہ بھٹو کی بیٹی تھیں, لیکن بھٹو کی بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ شی پرووڈ ہر سیلف نا, جس طرح وہ جیل میں رہیں اور جو انہوں نے جد و جہد کی ایم آر ڈی میں, پھر واپس آئیں, الیکشن لڑا, تو شی پرووڈ ہر سیلف اے لیڈر. اٹ واز ناٹ کہ بھٹو کے تو اور بھی بچے تھے, مرتضیٰ بھٹو بھی تھے, شاہ نواز بھی تھے, خیر اس کے اراؤنڈ تو بہت سی کانسپریسیز بھی وہی نا, تو ہیں, اس لیے لیکن ہم پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اور پولیٹیکل کلچر کو ڈسکس کریں گے. لیکن اس سے پہلے میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں 2013 میں آپ نے نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑا, آپ ہار گئے وہ الیکشن. جی آبویسلی. اور پھر آپ نے دوبارہ 5 سال گزارے. میں نے ایکچولی وہ 5 سال بھی میری, کیونکہ میرا کزن جو تھے وہ بھی لڑے تھے اور انہوں نے کافی زیادہ ووٹ لیے تھے, آزاد, اور وہ ہمارا جو ایک گروپ تھا اس کو وہی لیڈ کرتے تھے. میرے دادا کے بعد کچھ اور لوگ آئے, پھر وہ ان کے پاس تھا, تو اور وہ ضلع ناظم بھی رہ چکے تھے 2 دفعہ, تو ہی واز ویری اسٹرانگ اور پاپولر ان چکوال. تو میری خواہش تھی کہ وہ آ جائیں, لیکن خان صاحب کی ان سے کچھ اختلاف ایسے ہو گئے تھے کہ خان صاحب نہیں چاہتے تھے کہ ان کو دوبارہ لیں. تو بہرحال میری اور خان صاحب کی آپس کی اگریمنٹ یہ تھی کہ 18 تک دیکھتے ہیں, اگر ہمیں اتنا اسٹرانگ ہم ہو گئے کہ اپنے سر پہ جیت سکے تو پھر خود لڑیں گے, نہیں تو ان کو واپس لے آئیں گے, کیونکہ ان کو بھی نہ وہ ہمارے بغیر جیت سکتے تھے نہ ہم ان کے بغیر جیت سکتے تھے, رائٹ. سو 18 میں پھر وہ آ گئے اور ان کو ہم نے M&A کا ٹکٹ دے دیا, اور میں نے بلکہ ریکویسٹ کی کہ اب یہ لڑیں, میں نہیں لڑنا چاہتا. تو بہرحال خان صاحب نے انسسٹ کیا کہ نہیں, آئی وانٹ یو ان پنجاب, اور تم لڑو الیکشن لازمی. پھر میں نے ان سے یہی خان صاحب سے کہا کہ اب ان سے پوچھیں, اگر ان کو میں سوٹ کرتا ہوں تو میں لڑ لوں گا, ادروائز نہیں لڑوں گا. تو جب ان کی بات ہوئی تو فار سم ریزن ان کو بھی میں اس الیکشن میں سوٹ کر رہا تھا. یہ بتائیں کہ 2018 میں خان صاحب نے آپ کو خود ٹکٹ دیا اور آپ نے الیکشن لڑا, ایم پی اے کا الیکشن جیت گئے, اسمبلی میں آ گئے, اور پھر خبریں کہ راجہ یاسر ہمایوں سی ایم پنجاب بننے والے ہیں. پھر وہ سی ایم پنجاب کیوں نہیں بنے؟ آئی ڈونٹ نو جی, مجھے تو خان صاحب نے, جیسے میں نے عرض کیا کہ ٹکٹ بھی انہوں نے ہی دیا تھا, اور سی ایم کا نام بھی انہوں نے خود ہی سوچا تھا کہ مجھے بنانا ہے, آئی گیس, کیونکہ میرے سے انہوں نے 1-on-1 کبھی مجھے کہا نہیں. 2008 میں آپ انہیں ملتے ہیں, 2018 میں آپ ایم پی اے بنتے ہیں, تو اتنی اچھی دوستی ہو گئی تھی یا اتنا پوٹینشیل دیکھ لیا کہ راجہ یاسر کو سی ایم بناؤں شاید گا؟ دیکھا ہی ہوگا, کیونکہ انہوں نے مجھے انسسٹ کر کے پالیٹکس میں لے کے آئے تھے, شاید انہوں نے کچھ دیکھا ہو. تو پھر کیا ہوا, وہ کہانی کیا تھی؟ سی ایم کس نے بتایا پہلی دفعہ سی ایم بن رہے ہیں؟ خان صاحب نے انٹرویو مجھے کیا؟ تو جی خان صاحب نے تو یہ کہا کہ بڑی امپورٹنٹ اسائنمنٹ دینا چاہ رہے ہیں, تو میں نے سمجھا کہ شاید وزارت ہی دے رہے ہوں گے. تو آیا آس کہ مجھے ایجوکیشن چاہیے, تو اس کو میں ٹھیک کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں بتاؤں گا پھر کہ کیا دینا ہے. مختصر سی گفتگو میری ان سے 1-on-1 ہوئی. مجھے تو عامر کیانی صاحب نے بتایا, جو ان کے بڑے کلوز تھے اس وقت, اور ہمارے صدر بھی تھے نارتھ پنجاب کے, کہ بنا رہے. میں نے کہا سر ٹھیک ہے, مجھے تو نہیں بتایا انہوں نے. پھر مجھے ظاہر ہے جس طرح معاملات ہوتے ہیں, کچھ دنوں میں کافی کلیئرٹی آ گئی کہ بنا رہے ہیں, پر آئی واز ناٹ ویری کانفیڈنٹ, اس لیے کہ میرا خیال تھا کہ جس طرح کے پنجاب میں حالات ہیں, ایک تو آپ نے اپنا منشور امپلیمنٹ کرنا ہے, تو آپ کیو لیگ کے ساتھ کولیشن گورنمنٹ بنا رہے تھے. کیو لیگ کی بالکل اور لائن تھی, الگ لائن تھی. تو مجھے لگتا تھا کہ جو بھی بنے گا سی ایم پی ٹی آئی کا, اس سے ہونا نہیں ہے ڈلیور. اچھا. اور دوسرا مجھے یہ بھی تھا کہ تجربہ بھی نہیں, اوبیسلی سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کو سسٹمز کی سمجھ ہو, پھر آپ پہلے دن سے سوچ سکتے ہیں کہ یہ کروں گا یا وہ کروں گا. تو اس وقت تو اوبیسلی میں پہلی دفعہ ایم پی اے بن رہا تھا, تو میں نہیں چاہتا تھا کہ میں بنوں سی ایم. آپ خود بھی نہیں چاہتے تھے؟ ہاں, میں نہیں چاہتا تھا بالکل, اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ پارٹی کسی سینئر بندے کو بنائے, شاہ محمود صاحب کسی طریقے سے بن جائیں, یا فرینکلی میں تو یہی چاہتا تھا کہ وہ بن جائے. نہیں تو آپ نے کوئی پیغام بھجوایا خان صاحب کو کہ میں نہیں, میں نے نہیں رائٹ پرسن فار دس جاب؟ انہوں نے مجھے جب کہا ہی نہیں کہ تمہیں بنا رہا ہوں, جب پوچھا ہی نہیں, پوچھتے تو میں بات کرتا. بتا دیے, بعد میں پارٹی کے جنرل سیکرٹری بھی بنے, تو آپ ان کے تھرو گئے تھے. اور ویسے بھی ہمیں کچھ چیزوں کا پتہ ہے کہ جہاں پہ گھر پہ سیکورٹی پروٹوکول بھی لگ گیا, تو آپ انہیں بھی کہہ دیتے کہ میں تو پہلے دفعہ ایم پی اے بن رہا ہوں. جسٹ وہ کہتے ہیں کہ یا وہ چام نظر آ رہا تھا سی ایم شپ؟ نہیں, چام تو بالکل نہیں نظر, تھوڑا میں آئی واز ناٹ ویری ہیپی اباؤٹ اٹ فرینکلی, جو صحیح بات ہے. لیکن اوبیسلی وہ کہتے ہیں نا کہ یو آر آئی جسٹ ویٹنگ, ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, لیٹس سی. تو اس کے بعد پھر جب وہ بزدار صاحب کا نام آیا تو آئی گاٹ ریلیوڈ کہ ٹھیک ہے کوئی اور بندہ بن رہا ہے. نہیں تو آپ کو یہ اندازہ نہیں ہوا کہ آپ کا نام تو آئین سے شروع نہیں ہوتا, تو پھر آپ کیسے بن سکتے ہیں؟ آئی ڈونٹ نو, یہ باتیں تو ٹی وی پہ ہی چلتی رہی ہیں, مجھے اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی. میرا نہیں خیال اس کیا کیسے ہو سکتا ہے. خان صاحب بڑے پڑھے لکھے بندے کو, عین کو انہوں نے دیکھا. میرا خیال ہے ان کو بیسیکلی تو کوئی ایسا بندہ چاہیے تھا جو ان کی بات مانے بالکل 100%, اور میرے بارے میں بھی شاید ان کا یہی خیال تھا اپنا. تو آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ راجہ یاسر منون وہ کرتے جو خان صاحب کہتے؟ نہیں, بالکل نہیں کرتا. ایسا نہ ہوتا. اپیرنٹلی لگتا ہے ایسے کہ آئی ایم سافٹ پرسن, لیکن ایکچولی بالکل میری لائنز بڑی جو میں نے ڈرا کی ان کو کراس کسی کو نہیں کرنے دیتا. تو یہ پھر خان صاحب کے کان میں کسی نے یہ بات ڈال دی؟ شاید ڈال دی ہو, پاسبلٹی ہے, یا انہوں نے خود سوچا, یا کوئی مجھے ریزنز پتہ نہیں ہے, رائٹ. اور
تو پارٹی کے اندر سے بھی آپ کی کوئی مخالفت ہوئی کہ ان کو نہ بنائیں یہ بنائیں؟ آبویسلی ظاہر ہے جو پارٹی میں باقی کینڈیڈیٹس ہیں جو اتنی عرصے سے کوشش کر رہے تھے سی ایم بننے کی، ان کو تو لگا ہوگا نا کہ یہ کدھر سے آ گیا اچانک، سو چلیں ہم باقی کینڈیڈیٹس، آپ چاہتے تھے کہ شاہ محمود قریشی بن جاتے؟ میں چاہتا تھا کوئی سینئر بندہ بنے، اور شاہ محمود پارٹی میں صاحب سینئر تو کو علیم میں خان اور پسند فواد اس لیے چودھری بھی کرتا تھے۔ تھا، نہیں سب سے سینئر تو شاہ محمود صاحب ہی تھے، اور وہ ان کی جو سب سے بڑی بات مجھے پسند تھی، جو جب وہ پیپلز پارٹی میں بھی تھے تو ایک جنرل ریپو تھی کہ یہ کرپٹ نہیں ہے، آنیسٹ آدمی ہے، تو یہ ایک کوالٹی مجھے پسند تھی، تجربہ ساتھ تھا، بول بھی اچھا سکتے تو ہیں، آپ کا نہیں خیال تھا آئی لائکڈ ہم بیسیکلی. کہ آپ کا یہ خیال نہیں تھا کہ وہ وزارت خارجہ کے فرنٹ پہ انہوں نے بہتر پرفارم کیا ہے، اور جو باقی دیگر نام تھے، فواد چودھری کا نام بھی تھا، علیم خان بڑے ایکٹیو رہے پارٹی میں 2011 سے آنورڈ، تو انہیں بننا چاہیے تھا؟ بیسیکلی جی فواد صاحب تو میرے بعد ہی آئے تھے پارٹی میں، ٹھیک ہے، تو ہیں بھی ہمارے ہیں تو لائق آدمی ہیں، آئی ڈونٹ نو. اور علیم خان صاحب کو میں اتنا جانتا نہیں تھا، تعارف بھی پارٹی میں بھی جب وہ تھے تو کوئی زیادہ میرا ان سے اس وقت تعلق نہیں تھا. سو مجھے جب وہ وزیر بنے سینئر منسٹر تو تب مجھے سمجھ آئی کہ اچھے خاصے یہ لائق آدمی ہیں. جب انہوں نے کچھ میٹنگس چیئر کیں جس میں میں بھی بیٹھا تھا تو تب مجھے فیل ہوا کہ یہ بن جاتے تو شاید بہتر ہوتا. تو اب 2018 میں آپ کیبنٹ میں آ گئے، اور آپ کے باس جو تھے وہ عثمان بزدار تھے، سی ایم تھے. کس طرح پہلی جب میٹنگ ہوئی کابینہ کی تو آپ نے کیسا انہیں پایا پہلی ملاقات میں، کہ وہ اہل بھی تھے یا نہیں، یا سوچا کہ خان صاحب ہے کہ کیتا جائے؟ ایکچولی جب پہلی دفعہ انہوں نے انٹرویو دیا نا ٹی وی پہ تو ان سے کسی نے سوال پوچھا کہ آپ کیسے چلائیں گے پنجاب کو. انہوں نے کہا میں خان صاحب کے ویژن کے مطابق چلاؤں گا. تو میں دل میں سوچ رہا تھا کہ اگر نیکسٹ سوال یہ پوچھ لیا کسی نے کہ وہ ویژن ہے کیا تو شاید تو وہ خان صاحب بتائیں گے، بولڈ ہو جائیں گے. تو وہ خیر کسی نے نہیں پوچھا. تو آبویسلی پہلی ملاقات میں ہی یا پہلے ہفتے میں ہی سمجھ آ گئی تھی کہ یہ ظاہر ہے ان کے لیے شاید اتنا آسان نہ ہو چلانا پنجاب کا. نہیں، وہ میڈیا میں بھی رپورٹ اترا، اور ہمارے کچھ دوستوں نے بھی بتایا، اور کچھ آپ کے دوستوں نے بھی ہمیں بتایا کہ انہیں فائلز تک نہیں پڑھنی آتی تھی. شاید نہ پڑھنی آتی ہو، میرے سامنے تو کبھی نہیں پڑھی، لیکن بہرحال ڈیفینیٹلی ابیلٹی نظر نہیں آئی کہ وہ کچھ لیڈ کر سکے. جیسے میں نے عرض کیا نا کہ علیم خان صاحب ہیں، آل تو میرا ان کے بارے میں بھی پہلے امیج یہی تھا کہ شاید جسٹ ایک امیر آدمی ہے. اور لیکن جب انہوں نے میٹنگس کو چیئر کیا تو مجھے لگا کہ یار یہ تو سمجھتے ہیں بات. تو عثمان بزدار تو امیر بھی نہیں تھے، اب شاید ہو گئے ہیں، تب تو وہ اتنے امیر بھی نہیں تھے، اور وہ ان کا تو میرٹ بھی یہ تھا کہ ان کے گھر میں بجلی نہیں ہے. جی ہاں، یہی میرٹ تھا. جی ہاں. میں آئی ڈونٹ نو، یہ تو خان صاحب کو پتہ ہوگا کیوں انہوں نے لگایا. شاید میرا خیال ہے اس لیے لگایا ہوئے گا کہ ان کو لگتا ہوگا کہ ان کی ہر بات مانیں گے وہ. جب آپ کو یہ پتہ چلا کہ عثمان بزدار کے گھر پہ بجلی نہیں ہے تو آپ مایوس تو ہوئے ہوں گے کہ یار میرے گھر تو بجلی ہے، میں سی ایم نہیں بن سکا. نہیں، مجھے تو یہ خوشی ہوئی کہ ایٹ لیسٹ میں نہیں ہوں جو سی ایم بن رہا. تو سو آئی واز ناٹ لائک، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر کسی نے تبدیلی لانی ہو یا بہتری لانی ہو تو پہلے اس کے پاس سب کچھ ہونا چاہیے، پھر ہی وہ لا سکتے. دنیا کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جتنے بڑے لیڈرز آئے ہیں وہ بڑے گھروں سے آئے ہیں. آپ کبھی مہاتما بدھ کو دیکھیں تو وہ بھی راجا تھا. آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں تو مکہ کے سب سے معزز اور سردار گھرانے سے ان کا تعلق تھا. تو ایکچولی جو دنیا میں، یہ تو میں نے 2 ایگزامپلز دیے لیکن میں آپ کو 20 دے سکتا ہوں. کارل مارکس کو دیکھ لیں آپ، تو وہ بھی ایرسٹوکریٹ تھا. بیسیکلی آپ کو غریب کا درد تب ہی پیدا ہوتا ہے جب اللہ نے آپ کو نواز دیا ہو، اور پھر آپ کو فیل ہو کہ یار مجھے اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے تو جن لوگوں کے پاس نہیں ہے ان کے لیے میں کچھ کروں. رائٹ، جس کی اپنی آنکھوں میں بھوک ہو وہ تو پہلے اس کی آنکھوں کی بھوک نہیں ختم ہوتی. تو آپ کا خیال ہے کہ سی ایم اپنی بھوک ختم کر رہے تھے؟ آئی ڈونٹ نو ان کے بارے میں کچھ کہنا ہے، وہ سردار تھے بہرحال، لیکن ٹھیک ہے فائنینشلی شاید ٹھیک نہیں ہوں گے، لیکن میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے اینی تھنگ اباؤٹ.